ویلکم ٹو زندگی 360. میں ہوں آپ کی ہوسٹ سارا زمان اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ایسا شو جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی انسپریشنل بھی ہے، کیونکہ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والی کچھ ایسی خواتین سے جنہوں نے اپنے ارد گرد موجود مسائل کے حل کے لیے خود قدم اٹھایا اور حالات کا رخ بدل کے رکھ دیا. صحت، سائنس اور ٹیکنالوجی، حقوق نسواں اور تعلیم، ہر شعبے میں ان خواتین نے کس طرح نئی راہیں نکالی اور کن مشکلات کا سامنا کیا، یہ آج آپ سنیں گے انہی کی زبانی. My father only gave me the name Malalai. He didn't make me Malalai. سب سے پہلے چلتے ہیں افریقی ملک لائبیریا کیٹی میلر سے ملنے. لائبیریا میں پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والی بچیوں کے لیے پہلی مرتبہ مفت اسکول کیٹی نے کھولے. قلم کے سہارے جہالت کے خلاف جنگ کچھ کم مشکل نہ تھی کہ راہ میں ایک اور رکاوٹ کھڑی ہو گئی. اس رکاوٹ کا نام تھا ایبولا، ایک ایسا مہلک مرض جس نے کچھ ہی مہینوں کے اندر لائبیریا میں 10,000 سے زیادہ جانیں لے لی اور دنیا بھر میں خوف کی لہر دوڑا دی. لیکن وہ لیڈر ہے کیا جو ہار مان لے؟ کیٹی میلر نے اپنی تمام تر قوتیں ایبولا سے لڑنے پر وقف کر دی تاکہ لائبیریا کا مستقبل بچایا جا سکے. میرے خیال میں اسے قطع نظر کہ آپ کہاں رہتے ہیں، ہم سب ایک جیسے اور انسانیت کا حصہ ہیں. ہم سب کا اس زندگی میں کوئی کردار ضرور ہے. میں 23 سال کی عمر میں لائبیریا آئی اور میں نے وہاں ایسے حالات دیکھے جن کے بارے میں کچھ کر سکتی تھی. لائبیریا ایک خوبصورت جگہ ہے. یہ ملک جنگ کے باعث تباہ ہو چکا ہے. آج کے لائبیریا کی 2/3 اکثریت غربت کی زندگی گزار رہی ہے. صرف 35% بچے اسکول جاتے ہیں جبکہ 42% شدید غذائی قلت کا شکار ہیں. میں اکثر اپنے آپ کو ان بچوں میں دیکھتی ہوں اور چاہے یہ صحیح ہے یا غلط، یہ ایسا ہی ہے. میرا خیال ہے اس کا تعلق انسانی ہمدردی سے ہے. میں امریکہ میں غربت میں پلی بڑھی ہوں، لیکن غربت کی زندگی کے باوجود ہمیں کچھ سہولتیں ضرور میسر تھیں. اور کیٹی نے لائبیریا کی بہتری کے لیے مور دین می نامی تنظیم کا آغاز کیا. اس کا مقصد اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ کرنے سے ہے. ہماری توجہ کا مرکز لائبیریا میں معاشی اعتبار سے کمزور ترین طبقے کی بچیاں ہیں، بالخصوص ویسٹ پوائنٹ نامی کچی آبادی. لائبیریا کا شمار مغربی افریقہ کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں بچوں کے جنسی استحصال کی شرح بہت زیادہ ہے. ایسی نوجوان بچیوں کے لیے ہماری اپنی تربیت گاہ موجود ہے. ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ تربیت کی مدت ختم ہونے پر ان کے پاس حقیقی مواقع موجود ہوں اور یہ فیصلہ کر سکتی ہوں کہ ان کی زندگی کا اگلا قدم کیا ہوگا. کیٹی مائرز نے غریب بچوں کی تعلیم کے لیے لائبیریا کا پہلا مفت اسکول کھولا تھا، لیکن جلد ہی انہیں ایک سخت امتحان سے گزرنا پڑا جو ایبولا کی شکل میں ان کے سامنے آیا. لیکن کیٹی اپنے مشن پر ڈٹی رہی. ایبولا کے خلاف لڑنا ان کے لیے ایسے ہی تھا جس طرح ان غریب بچوں کی بقا کی جنگ لڑنا. مور دین می اکیڈمی نے پہلا سال پورا کیا ہی تھا کہ ایبولا کی پھیلتی وبا کے باعث اسے بند کرنا پڑا. کیٹی نے اپنے اسکول کو ایبولا کے خاتمے کی کوششوں اور اس سے متاثرہ افراد کی مدد کے مرکز میں تبدیل کر دیا. میں نے 6 مہینے ایبولا کے خلاف لڑنے میں گزارے ہیں. لوگ ڈرے ہوئے تھے، کاروبار بند ہو گئے، بین الاقوامی ادارے ملک چھوڑ گئے. خوف کا عالم تھا. در حقیقت مجھے اپنی طالبات کی جان جانے کا خطرہ تھا. مجھے ڈر تھا کہ اس وبا سے لائبیریا کی سلامتی کو خطرہ ہے. اس لیے ہم نے وزارت صحت کے تعاون سے ایمبولینسوں، نرسوں اور میڈیکل سٹاف کا انتظام کیا. ہم نے پیچھے رہ جانے والے یتیم بچوں کا خیال رکھا. ایمبولینسوں کو ایبولا کے مریضوں تک پہنچنے میں 4 دن لگتے ہیں. کیٹی کی کوششوں سے یہ وقت کم ہو کر آدھا گھنٹہ رہ گیا. جب میں ایبولا کے بارے میں بات کرتی ہوں تو ابھی اس کی تکلیف دہ یادیں تازہ ہیں. یقیناً ایسی یادیں بھی ہیں جو تمام عمر یاد رہیں گی. ایسی ہی ایک یاد ایک کم سن بچے چارلی سے متعلق ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایسے لوگوں کو ادارے میں چھوڑا جو مر رہے تھے. مجھے متلی آنے لگی. مجھے لگا کہ میں واپس نہیں جا سکتی تھی، لیکن مجھے جانا پڑا اور میں گئی. میں نے اسٹور سے آئس کریم اور کھلونے خریدے اور اسی رات چارلی کو دیکھنے واپس گئی. میں نے آئس کریم اور کھلونے سب کو دیے اور گانے بھی گائے اور وہاں موجود لوگوں کے ساتھ دعائیں کی جو موت کے دہانے پر تھے.
जमीन पर फैली मतली और खून के दरमियान जगह बनाते मुझे चार्ली मिल गया। मैंने इस पर कंबल डाला और फिर जाने का वक्त आ गया, लेकिन मुझे लग रहा था मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। और फिर मैं चली गई और चार्ली मुझे फिर कभी नजर नहीं आया। And so I left and I never saw him again. एबोला के दौरान केटी की नजर वबा के खात्मे के अलावा लाइबेरिया की बहाली पर थी। जो कुछ एबोला से पहले हुआ वो इस वबा के बाद होने वाले वाक़ये से ज्यादा खौफनाक था, और जो कुछ इस वबा के बाइस हुआ वो अब मंजर आम से गायब हो चुका है। जब तक आप मुल्क के बुनियादी ढांचे पर तवज्जो नहीं देंगे और बुनियादी तालीम से शुरू नहीं करेंगे तो तब तक कुछ नहीं बदलेगा। केटी की तवज्जो का मरकज अब भी तालीम का शोबा है। मैं हर वो काम कर रही हूँ जिसे लाइबेरिया में तालीम के सिलसिले को पटरी पर चढ़ाया जा सके, ताकि हम अपनी बच्चियों का और तवील मुद्दत में लाइबेरिया की खवातीन का ख्याल कर सकें, और ये मुख्तलिफ अफराद के साथ मिलकर काम करने से मुमकिन होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद हो। मुझे यकीन है हम सब में एक शम्मा रोशन है और मैं इस रोशनी के दिखाए रास्ते पर चल रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी भारत और जापान से ताल्लुक रखने वाली दो जबरदस्त खवातीन लीडर से। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाली कुछ बहुत ही गैर मामूली खवातीन से। तो अब चलते हैं भारत, जो दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहां नौज़ायदा बच्चों में शरह अमवात बुलंद तरीन है। एक गरीब घराने में आंख खोलने वाली डॉक्टर अपर्णा हेगड़े बहुत करीब से ये देख चुकी थीं कि बच्चे की पैदाइश से पहले माँ को दुरुस्त मालूमात बर वक्त ना मिले तो क्या हो सकता है। इस मसले के हल के लिए उन्होंने सहारा लिया स्मार्टफोन का, किसी से मदद की अपील करने के लिए नहीं, बल्कि हामिला खवातीन तक सेहत से मुताल्लिक जरूरी मालूमात पहुंचाने के लिए। आज भारत में बहुत सी माएँ और बच्चे इसलिए तंदुरुस्त और तवाना हैं क्योंकि डॉक्टर हेगड़े ने एक आम मसले का एक मुनफरिद हल सोचा। This is my favorite spot in Mumbai. ये मुंबई में मेरी पसंदीदा जगह है क्योंकि यहाँ सब लोग बराबर हैं। It is a spot that gives अमीर गरीब सभी को इस जगह आकर सुकून का एहसास होता है। लेकिन बाकी मुंबई ऐसा नहीं है। यह एहसास डॉक्टर अपर्णा हेगड़े को जिंदगी के शुरू सालों में ही हो गया था। इन्होंने इसी मुंबई की एक निचली मुतवस्सत आबादी में एक महाजिर खानदान में परवरिश पाई और एक दिन इन्होंने डॉक्टर बनकर यूरो गायनोकोलॉजी में स्पेशलाइज कर लिया। मुंबई शहर ने मुझे सब कुछ दिया है, मैं इस शहर को कुछ वापस करना चाहती हूँ। मुंबई का कर्ज लौटाने की ख्वाहिश ने अपर्णा से एक फैसला करवाया कि वो इस शहर के अमीर और गरीब के दरमियान सेहत के शोबे में मालूमात तक पहुँच का फर्क खत्म करेंगी। अगर आप एक क़ब्ल पैदाइश आउट पेशेंट वार्ड में काम करते हैं जहां हर तरफ लोग ही लोग हैं, 200 औरतें वार्ड के बाहर इंतजार कर रही हैं और आपके पास उन्हें मशवरा देने का वक्त नहीं, तो आप खुद ही जानते हैं कि वो दौरान हमल किसी तिब्बी मरकज में जाने की बजाय बच्चे की पैदाइश पर मरने के लिए ही वापस आएंगी। भारत में माओं और बच्चों की शरह अमवात दुनिया में सबसे ज्यादा होने की एक वजह गरीब शहरी आबादियों में रहने वालों की मालूमात तक अदम रसाई है। a woman dies in childbirth every 10 minutes in India. भारत में हर 10 मिनट में एक औरत बच्चे की पैदाइश के दौरान मर जाती है। I had to do something to give them information. तो मुझे लगा कि इन तक मालूमात पहुंचाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। फिर ख्याल आया कि शायद उनके पास मोबाइल फोन हो। भारत में इतने टॉयलेट्स नहीं हैं जितने मोबाइल फोन हैं, तो मैं मालूमात उन तक पहुंचाने के लिए कम खर्च फोन इस्तेमाल क्यों न करूं। इस तरह अपर्णा ने अरमान के नाम से एक फलाही तंजीम और एम मित्रा या मोबाइल मित्रा के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। मोबाइल मित्रा इज एन ऑटोमेटेड वॉइस कॉल सर्विस। मोबाइल मित्रा एक ऑटोमेटेड वॉइस कॉल सर्विस है जो प्रोग्राम में अपना नाम दर्ज करवाने वाली मुतवक्को माओ को तिब्बी मशवरे उनके मुंतखब करदा औकात और जबान में बराह रास्त उनके फोन पर फराहम करती है। भारती जी से बात हो सकती है मेरी? फोन से मुझे पता चलता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो इससे टेंशन नहीं आता। Access to preventive care information, तिब्बी मालूमात और सेहत की सहूलतों तक रसाई एक ऐसा बुनियादी हक है जो मैं चाहती हूँ कि भारत की हर माँ और बच्चे को मिले।
اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپرنا نے اب اس پروگرام کو بھارت کے دیہی علاقوں تک پھیلانا شروع کر دیا ہے. So we are going right now to Solapur. The need for our services is more in rural India. ہماری خدمات کی ضرورت بھارتی دیہات میں زیادہ ہے، اس لیے ہم نے گاؤں کی عورتوں کو صحت کی ماہر بنا دیا ہے. وہ گھر گھر جاتی ہیں اور کام کے اوقات کے بعد طبی مشورے دیتی ہیں. انہیں پیدائش سے قبل اور پیدائش کے بعد کے لیے درکار طبی دیکھ بھال کی تربیت دینے کے ساتھ بلڈ پریشر لینا، ہیموگلوبن اور یورین ٹیسٹ کے ذریعے تشخیصی معائنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے. Like blood pressure, hemoglobin, urine test. In rural India, in addition, دیہی علاقوں میں وائس کالز کے علاوہ ہم اینیمیشنز کی مدد بھی لیتے ہیں، کیونکہ ان سے ماں اور بچے کی صحت میں پورے خاندان کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے. اپرنا ہیگڑے اپنے پروگرام کو اگلے 3 سالوں میں 10 لاکھ عورتوں تک پہنچانا چاہتی ہیں. and when I went back to Maharashtra this time, and اس بار جب میں مہاراشٹر گئی تو گاؤں کی ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اس نے اپنے بچے کا نام مترا رکھا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ موبائل مترا ہی ہے جس نے اسے ایک صحت مند بچے کو دنیا میں لانے کے قابل بنایا. it really inspires me and makes me feel hopeful. اس سے مجھے حوصلہ ملتا ہے اور امید ہوتی ہے کہ بھارت میں اتنے مسئلے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کرنا تو یہاں بھی ممکن ہے. ڈاکٹر ساچیکو کونو ان خواتین میں سے ہیں جو ایک کامیاب کیریئر بنانے کے بعد اب دوسروں کے لیے ترقی کے دروازے کھول رہی ہیں. ڈاکٹر کونو نے جاپان میں اس دور میں سائنس کے شعبے میں اپنی جگہ بنائی جب خواتین کا اس طرف آنا ہی ایک انوکھا تصور تھا. آج ان کی ادویات بنانے والی کمپنی صرف جاپان ہی نہیں امریکہ میں بھی پھیلی ہوئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کونو اب نئی نسل کے لیے کیا خدمات ادا کر رہی ہیں. میرے سفر کا آغاز کیوٹو سے ہوا. کیوٹو ایک بہت روایتی شہر ہے لیکن ساتھ ہی یہ ایک بہت جدید اور تخلیقی شہر بھی ہے. کیوٹو میں ایک عجیب قسم کی طاقت ہے جو لوگوں کو کچھ نیا سوچنے پر اکساتی ہے. ڈاکٹر ساچیکو کونو کیوٹو کی اس طاقت کو اپنے ہر کام میں شامل کرتی ہیں. ایک بائیو کیمسٹ کے طور پر تربیت یافتہ کونو نے اپنے شوہر ڈاکٹر یوینو کے ساتھ مل کر زندگیاں بدل کر رکھ دینے والی گلاکوما ادویات دریافت کی. میں نے کیوٹو یونیورسٹی کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا. اس وقت میں 50 اسٹوڈنٹس کی کلاس میں واحد لڑکی تھی. 1970 کے جاپان کی بات کی جائے تو اس دور میں لڑکیوں اور عورتوں سے ایک نیک عورت، اچھی بیوی اور بہترین ماں ثابت ہونے کی توقعات وابستہ کی جاتی تھیں. امریکہ منتقل ہونے کے بعد ساچیکو اور ان کے شوہر نے کامیاب بائیوٹیک کمپنیوں کی بنیاد رکھی. آرٹ اور سائنس سے ساچیکو کی محبت کے ایک اظہار کے طور پر شروع ہونے والا یہ کام S&R فاؤنڈیشن کے قیام کی وجہ بنا. یہ ایک طرح کا ایکو سسٹم ہے جو ہم نوجوان سوشل انٹرپرینورز کو دیتے ہیں. یہ انہیں سوچنے میں مدد دیتا ہے کہ وہ 21ویں صدی کے مسائل سے پیدا ہونے والے چیلنجز کا حل کیسے نکال سکتے ہیں. ہم یہاں ایسے نیڈر انٹرپرینورز کی مدد کر رہے ہیں جو دنیا میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. ڈیانا سیارا ایسی ہی ایک نیڈر سوشل انٹرپرینور ہیں. ڈیانا نے بی گرل کے نام سے ایک سوشل انٹرپرائز کی بنیاد رکھی ہے جس کا مقصد خواتین خصوصاً نوجوان لڑکیوں کو ماہواری سے جڑے منفی رویے کا مقابلہ کرنے کی طاقت دینا ہے. بی گرل فاؤنڈیشن دنیا کے کئی ممالک میں ایتھوپیا کی ان طالبات جیسی خواتین کے لیے سستی اور دوبارہ استعمال میں لائی جانے والی سینیٹری مصنوعات ڈیزائن کرتی ہیں. جن لڑکیوں کے پاس سہولیات موجود ہوتی ہیں ان کے لیے ماہواری کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرتی، لیکن اگر یہ سہولیات موجود نہیں تو یہ ایک بڑا بوجھ بن سکتا ہے. اہم چیز ہے لڑکیوں کو صحیح مصنوعات کے ذریعے اس سے نمٹنے کی صلاحیت دینا، اور ایسا لڑکیوں کے مسائل کو سمجھ کر ہی ممکن ہے. میرا خواب لڑکیوں کی تعلیم کو جاری رکھنا تھا. ساچیکو کی S&R فاؤنڈیشن خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، جیسے ڈیانا کا خواب. I was supported by many people when I was young. جب میں جوان تھی تو بہت سارے لوگوں نے میری مدد کی تھی. بہت سے ایسے لوگ جنہیں میرے ٹیلنٹ، میرے اعتماد اور میرے جذبے پر بھروسہ تھا. میں بھی اپنی آئندہ نسل کو وہ مدد فراہم کرنا چاہتی ہوں. خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی 2 سرگرم کارکنوں سے آپ کو ملوائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। फीजी से ताल्लुक रखने वाली शैरन भगवान रोल्स 1995 में चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में थीं, जब उन्होंने फैसला किया कि उनका मकसद हयात अब अपने मुल्क की खवातीन की आवाज़ को आगे लाना होगा। इसके लिए उन्होंने खवातीन को रेडियो तक रसाई दी ताकि वो मुल्क में होने वाले समाजी और सियासी फैसले सिर्फ सुन ही ना सकें बल्कि उन पर अपना नुक्ता नज़र खुद पेश कर सकें। शैरन का सूटकेस रेडियो जनूबी बहरुल काहिल में जज़ायर पर मुश्तमिल इस छोटे से मुल्क में रोजमर्रा जिंदगी को किस तरह मुतासिर कर रहा है, आइए देखते हैं। We love this country. हमें इस मुल्क से प्यार है। हमारे पास इस मुल्क में साहिलों से लेकर खूबसूरत पहाड़ तक हैं। इस सरजमीन की जोग्राफियाई साख्त और बनावट इतनी हैरत अंगेज है कि आपको बहरुल काहिल का लुत्फ उठाने के लिए फीजी से बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फीजी की इस कुदरती खूबसूरती के पीछे एक कड़वी सच्चाई छुपी है। 2014 की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में फीजी काफी निचले दर्जे पर है। इसकी एक बड़ी वजह है फीजी में खवातीन की सियासी फैसले करने वाले इदारों और कारोबार में कम हिस्सेदारी। फैसले न तो औरतों के लिए होते हैं और न ही फैसले औरतें करती हैं। हमारे तमाम हुकूमती ढांचों पर नजर डालें, चाहे वो रिवायती हों, मकामी हों या हत्ता के पार्लिमानी, हमने फैसला साजी में नुक्स को दूर करने के लिए कोई तब्दीली नहीं देखी है। इस मसले की जड़ें फीजी के रिवायती माशरे में हैं। हम औरतें हैं, हम देहातों में रहती हैं, हम हमेशा बड़ों का एहतराम करती हैं। हम चाहती हैं कि हमें बाइख्तियार बनाया जाए क्योंकि एक औरत होने के नाते हमारे पास बताने का ये तमाम इख्तियार मौजूद है। हम अपनी आवाज उठा सकती हैं ताकि उसे सुना जाए। खवातीन अपने ख्यालात का खुलकर इजहार कर सके, इसके लिए शैरन भगवान रोल्स ने 2004 में कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की। इसके लिए शैरन ने एक आसान मगर मुअस्सर तरीका चुना, सूटकेस रेडियो, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और इस्तेमाल करना आसान था। It's literally a whole radio station in a suitcase that weighs up to about 20. ये वाक़तन एक सूटकेस में बंद मुकम्मल रेडियो स्टेशन है जिसका वजन तकरीबन 20 किलोग्राम है। हम फिजी भर में सफर करती हैं, देही मराकज़ में जाती हैं और अपने कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को खवातीन के पास ले जाती हैं। इसका मकसद मकामी मसाइल पर गुफ्तगू करना है। इससे औरतों को बात करने का और अपने इजहार का मौका मिला है। शमूलियत और फैसला साजी में दरपेश उन रिवायती रुकावटों पर काबू पाना, उनकी आवाज को अहमियत देना और हमारी जानिब से ये बताना कि इसके लिए उनका आला तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं है, हमारे काम का मकसद है। Regardless of who you are, your voice counts. My issues are there are times I face discrimination. When I talk, they seem to think, oh, she's disabled. Who is she to talk to me? If I just look at women's programs, you suddenly had women's programs with. अगर मैं सिर्फ खवातीन के प्रोग्रामों पर नजर डालूं तो आपके लिए खवातीन के प्रोग्राम हैं जिसमें डीजे या शख्सियात खवातीन के हफ्तावार जरीदों से खानों की तरकीबें पढ़कर सुनाती हैं, जबकि इसकी बजाय हमें अभी भी तरक्याती मसाइल के हल के लिए एक निज़ाम की जरूरत है। इसलिए मालूमात की फराहमी का कमजोर पहलू ये है कि नशरियात को इस किस्म की मालूमात पहुँचाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा जो औरतों को खुद मुख्तार बना सकें। Thank you. And you have been listening to Fem Talk 89 FM coming to you live from Nandi. वक्त के साथ शैरन के मिशन में नौजवान लड़कियों की एक बड़ी तादाद शामिल हो गई है। It's been bridging the divide between what's in the capital city. ये नेटवर्क दारुल हुकूमत और नजरअंदाज होने वाले मामलात के दरमियान पाए जाने वाले फासलों को खत्म कर रहा है ताकि वो मकामी तौर पर तरजीह रखने वाले मसाइल पर बात कर सकें। मेरा पुख्ता यकीन है कि खवातीन सिर्फ औरतों की तहरीक में फैसला साजी ही में नहीं बल्कि वसीतर सिविल सोसाइटी में तमाम हुकूमती ढांचों में जितना ज्यादा हिस्सा लेंगी हम उतना ही ज्यादा पुरअमन मुल्क और उतनी ही ज्यादा पुरअमन दुनिया तश्कील दे सकते हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की खवातीन लीडर्स की बात हो और पाकिस्तानी खवातीन का जिक्र न आए, ये तो मुमकिन ही नहीं। और नोबेल इनाम याफ्ता तालिबा मलाला यूसुफजई तो ये साबित कर चुकी हैं कि एक पाकिस्तानी बच्ची की आवाज़ वादी स्वात के एक घर से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचने की ताकत रखती है। मलाला यूसुफजई वो मलाला कैसे बनी जिसे आज दुनिया भर में बहुत से बच्चे और बड़े एक रोल मॉडल समझते हैं। यही दिखाया गया है उन पर बनने वाली पहली दस्तावेजी फिल्म ही नेम्ड मी मलाला में। There is a moment when you have to choose whether to be silent or to stand up. 9 अक्टूबर 2012 को मलाला यूसुफजई को तालिबान ने उस वक्त निशाना बनाया जब वो अपने घर से स्कूल जा रही थीं।
ان کا جرم تھا تعلیم حاصل کرنے کے اپنے حق پر یقین رکھنا۔ طالبان سوات کے تمام سکولز کو دھماکوں سے تباہ کر چکے تھے اور وہ اس حملے میں شدید زخمی ہوئی، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئیں۔ They shot me on the left side of my head. They thought that the bullet would silence us. I am the same Malala. ملالہ کی شخصیت اور اندرونی طاقت کو سمجھنے کے لیے ڈیوس گوگنہائم نے ان کے خاندان میں موجود رشتوں اور خاص طور سے ان کے والد سے قریبی تعلق کی نوعیت کا غور سے جائزہ لیا ہے۔ When she was very small, اس وقت ملالہ بہت چھوٹی تھی جب کئی دوست میرے گھر آتے رہتے تھے اور ہم سیاست اور بنیادی حقوق کے بارے میں باتیں کرتے تھے تو یہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھا کرتی تھی۔ she used to sit with us. When I was young, I used to listen to him. Like what is he saying, how he talks. ڈیوس گوگنہائم کا کہنا ہے کہ ملالہ کی زندگی کا فیصلہ تبھی ہو گیا تھا جب ان کے والد نے 19ویں صدی کی افغان لوک داستانوں کی ایک ہیروئن سے متاثر ہو کر ان کا نام ملالہ رکھا تھا۔ وہ خود بھی اس شخصیت سے متاثر تھی جس کا نام اسے دیا گیا تھا، میوند کی ملالے، وہ ہیروئن جو آواز اٹھانے سے نہیں ڈرتی تھی اور جس نے افغانوں کو برطانوی فوج کو شکست دینے پر آمادہ کیا۔ فلم میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جب ملالہ پر حملہ ہوا تو اس کے بعد ان کے والد ذہنی کرب میں مبتلا تھے۔ وہ ملالہ کو ان نظریات کے ساتھ پروان چڑھانے اور ان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اپنے آپ کو اس واقعے کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے۔ My father only gave me the name Malalai. He didn't make me Malalai. پھر بھی فلم میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کس چیز نے ملالہ کو وہ شخصیت بننے میں مدد دی جو کہ وہ آج ہیں۔ Who would you have been if you were just an ordinary girl from the Swat Valley? If I was an ordinary girl in Swat Valley, I'm still an ordinary girl. But if I had an ordinary father and an ordinary mother and a family, a conservative family, then I would have 2 children now. گوگنہائم ملالہ کو ایک نڈر لڑکی کے طور پر دکھاتا ہے۔ Malala, speaks to world leaders. وہ دنیا بھر کے رہنماؤں سے بات کرتی ہے۔ جب ہم نائجیریا میں تھے تو بوکو حرام نے کئی لڑکیوں کو اغوا کیا ہوا تھا۔ ملالہ نے اصرار کیا کہ اسے صدر گڈ لک جوناتھن سے ملوایا جائے اور اس نے ان لڑکیوں کے بارے میں صدر سے پوچھا۔ وہ صدر اوباما سے ملی اور ان سے ڈرون حملوں کے بارے میں سوالات کیے۔ ملالہ کی بے خوفی اور ان کے پیغام کی وجہ سے ہی انہیں 2014 میں امن کا نوبیل انعام دیا گیا۔ اس کے پاس دنیا کو سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے، اس لیے نہیں کہ اس کو اسکول کی وین میں نشانہ بنایا گیا یا اپنے ایڈوکیسی گروپ کی وجہ سے، بلکہ اس کی روح میں بہت گہرائی ہے۔ I tell my story not because it is unique, it is the story of many girls. We realize the importance of light when we see darkness, the importance of our voice when we are silenced. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. دنیا بھر میں کروڑوں ایسی عورتیں ہیں جو اپنی ہی نہیں دوسروں کی زندگیاں بھی بہتر بنانے میں مصروف ہیں اور مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں۔ زندگی 360 ان سب کو سلام پیش کرتا ہے۔ اپنی فیڈ بیک ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ ضرور دیجیے گا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔